بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ رکوع نمبر 14۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ إِنْ قَضَتْ عِدَّتُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ أي لا تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو یعنی بیویوں کو طلاق دو، فبلغنا، پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی جب ان کی عدت ختم ہو جائے، فلا تعضلوهن، تو تم ان کو مت روکو۔ یہ خطاب اولیاء سے یعنی سرپرستوں سے، یعنی عورتوں کے یعنی بیویوں کے سرپرستوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ ای لا تمنعوهن، یعنی تم ان کو مت روکو اس بات سے کہ وہ اپنے ان شوہروں سے نکاح کرے، المطلقین لہن، جو ان کو طلاق دیے تھے، لأن سبب نزولها، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ معقل بن یسار، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دی، فاراد ان یراجعها، طلاق دینے کے بعد پھر اس شوہر نے ان کو لوٹا لینا چاہا، فمنعها معقل، تو معقل بن یسار نے ان کو روک دیا، یعنی انہوں نے اپنی بہن کو روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، طلاق بائن واقع ہو گئی تھی یا عدت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، نہیں روکنا چاہیے۔ کما رواہ الحاکم، جیسا کہ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا۔ اذا تراضوا، جب وہ آپس میں رضامند ہو، ای الازواج والنساء، یعنی شوہر اور بیویاں، بینہم آپس میں، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، شرعاً، شرعی اعتبار سے، ذالک، یہ، النہی عن العزل، یعنی دوبارہ سابقہ شوہر سے نکاح کرنے سے منع کرنے سے روکنا، یہ یوعظ، یہ وہ بات ہے جس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لاتے ہیں، لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ، کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ ذَلِكُمْ، ای ترک العزل، وہ یعنی منع کرنے کو چھوڑ دینا، منع نہ کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ اطہر، اور زیادہ پاکیزہ بات ہے، تو لکم ولہم، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، لما یخشى علی الزوجین من الریبۃ بسبب العلاقۃ بینہما، کیونکہ شوہر اور بیوی پر اندیشہ کیا جاتا ہے، من الریبۃ، بدگمانی کا، بسبب العلاقۃ، تعلق ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان۔ اگر دوبارہ نکاح کرنے سے اس بیوی کو، اگر اس عورت کو روک دیا جائے، ہو سکتا ہے بغیر شادی کے وہ لوگ ملیں گے، تو لہذا گناہ میں پڑنے کا زیادہ خوف ہے، لہذا اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نہ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء سے فرما رہا ہے، یعنی سرپرست جو لوگ ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فیہ من المصلحہ، وہ بات جو کچھ اس میں مصلحت ہے، یعنی کس چیز میں مصلحت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے، ذالک، اس بات کو، فاتبعوا امرہ، تو تم اس کے احکام کی اتباع کرو۔ یہاں تک طلاق کی بات ہے، یہاں سے رضاعت کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، ای لیرضعن اولادہن، چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، حولین کاملین، 2 سال، عامین کاملین، مکمل، کمپلیٹ 2 سال، صفت مؤکدۃ، یہ کاملین کیا ہے، یہ تاکید کرنے والی صفت ہے۔ حولین کے معنی 2 سال، کاملین کمپلیٹ، مکمل 2 سال،
لمن ارادہ ان لوگوں کے لیے ان یتم الرضاعہ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ولا زیادت علیہ اور اس پر اضافہ نہ کرے، وعلی المولود لہ اور مولود لہو پر یعنی اس شخص پر لازم ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی بچے کے باپ پر لازم ہے، رزقہن ان کو رزق دینا، ای اطعام الوالدات ماؤں کو کھانا کھلانا، یعنی طلاق واقع ہونے کے بعد کی بات کی جا رہی ہے، یعنی شوہر بیوی میں طلاق واقع ہوگی اور بچہ اگر ہے، چھوٹا بچہ اگر ہے شیرخوار، تو کیا کریں؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس بچے کی ماں اس کو دودھ پلائے، کیونکہ اب رشتہ ختم ہو گیا شوہر بیوی کا، لہذا اس کے یعنی اس کے کھانے پینے کا خرچہ دینا شوہر پر لازم ہے برہم۔ اطعام الوالدات وکسوتہن اور وہ ان کو لباس پہنائے، علی الارضاع دودھ پلانے کی بنیاد پر، یعنی کوئی عورت مطلقہ اگر ہو گئی، اس کو طلاق دے دی گئی، لیکن اس کا چھوٹا بچہ ہے سابق شوہر سے، اور شوہر یہ چاہ رہا ہے کہ وہی عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے، تو لہذا اب شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، کیونکہ یہ دودھ پلا رہی ہے، اور اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے۔ اذا کننا مطلقات جبکہ وہ مطلقہ ہو، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، عرف کے مطابق، بقدری طاقت ہی اس کے طاقت کے مطابق، لا تکلف نفس کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، طاقتہا اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدہا یعنی ماں کو تکلیف نہیں دی جائیں گی اس کے بچے کی وجہ سے، بسبب ہی اس کی وجہ سے یعنی شوہر کی وجہ سے، بین تکرہ کہ وہ اس کو مجبور کیا جائے، علی ارضاعہ اس شیرخوار کو دودھ پلانے پر، اذا امتنعت جب وہ رک جائے، یعنی طلاق واقع ہونے کے بعد اگر وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے اگر رک جائے تو شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ولا یضار مولود لہ بولدہ اور اس شخص کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی جس کا وہ بچہ ہے، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، ای بسبب ہی یعنی اس کی وجہ سے، بأن یکلف فوق طاقتہ کہ اس کو تکلیف دی جائے اس کی طاقت سے زیادہ، کیا مطلب ان 2000 روپے دے سکتا ہوں دودھ پلانے کی وجہ سے، تو اس سے زیادہ رقم طلب نہیں کی جائیں گی، جتنی استطاعت ہے اتنی۔ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَىٰ كُلٍّ مِّنْهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْاِسْتِعْطَافِ ان دونوں مقامات پر لڑکے کی نسبت کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف، یعنی ماں کی طرف بھی نسبت کی جا رہی ہے، باپ کی طرف بھی نسبت کی جا رہی ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا یعنی ماں کو تکلیف نہیں دی جائیں گی اس کے بچے کی وجہ سے، باپ کو تکلیف نہیں دی جائیں گی اس کے بچے کی وجہ سے، تو یہ جو نسبت کی جا رہی ہے شوہر اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک کی طرف اس بچے کی نسبت کی جا رہی ہے، للاستعطاف مہربانی طلب کرنے کے لیے، یعنی طلاق واقع ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بچہ ضائع ہو جائے، یعنی شوہر اور بیوی کے اختلاف اور طلاق کی وجہ سے کہیں اس نومولود کی زندگی کشمکش کا شکار نہ ہو جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پر بھی اسی کے مثل لازم ہے، ای وارث الابی یعنی اس والد کا وارث وہ صبی اور وہ چھوٹا بچہ ہے، ای علی ولیہ یعنی چھوٹے بچے کے ولی پر سرپرست پر لازم ہے، فی مالی بچے کے مال میں، مثل ذلک اس کے مثل، یعنی بچے کا باپ نہیں انتقال ہو گیا تو بچے کا جو سرپرست ہے ان کیا کریں گا، بچے کے ورثے میں میراث میں جو مال اس کو ملا ہے اس میں سے اس کو دودھ پلانے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرے گا، اسی کے مثل الذی جو والد پر لازم ہے والدہ کے لیے، من الرزق کھانا وغیرہ دینا، والکسوہ اور کپڑے دینا، فإن ارادا ای الوالدان اگر وہ دونوں ارادہ کریں یعنی والدین، فصالا دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے، فطاما لہ اس بچے کو یعنی دودھ چھڑانے کا اگر ارادہ کرے، قبل الحولین 2 سال سے پہلے، صادرا عن تراض اتفاق بینہما آپسی اتفاق کے ساتھ، وتشاور بینہما اور آپس میں مشورہ کر کے، لیظہر مصلحۃ الصبی فیہ تاکہ اس میں بچے کی مصلحت بچے کا فائدہ ظاہر ہو، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، خطاب للآباء آبا سے باپ سے خطاب ہے، ان تسترضعوا اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنے بچوں کے لیے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کو طلب کرو، مراضعہ غیر الوالدات یعنی ماؤں کے سوا، ان بچوں کے ماؤں کے سوا کوئی غیر عورت دوسری عورت کو اگر تم مقرر کرنا چاہو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، فلا جناح علیکم
تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے فی اس میں، اذا سلمتم الیہن، جب تم ان کے حوالے کرو وہ بات وہ چیز، آتے تم جو کچھ تم ان کو دینے کا ارادہ کی، ای اردتم ایتاءہ لہن، جو کچھ تم ان کو دینے کا ارادہ کی، من الاجرت، اجرت یعنی پیسے وغیرہ دو پر، فری میں ان سے کام مت لو، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، بالجمیلی یعنی عمدگی کے ساتھ، کطیب النفس جیسا کہ خوش دلی ہے، خوش دلی کے ساتھ دو، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، لا یخفی علیہ شیء منہ، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس میں سے، والذین یتوفون یموتون منکم ویذرون یترکون ازواجا یتربصن ای لیتربصن بانفسہن بعدہم عن النکاح اربعۃ اشہر وعشرا من اللیالی وہذا فی غیر الحوامل، اما الحوامل فعدتہن ان یضعن حملہن بآیت الطلاق والامۃ علی النصف من ذلک بالسنۃ، اور وہ لوگ جو وفات پاتے ہیں، مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویوں کو، یتربصن تو وہ بیویاں انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں، بعدہم اپنے شوہروں کی وفات کے بعد، عن النکاح نکاح سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 مہینے 10 دن، یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن تک وہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی، گھر کے باہر نہیں جا سکتی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ غیر حوامل کے بارے میں، یعنی ان عورتوں کے بارے میں ہے، ان شادی شدہ عورتوں کے بارے میں جو حاملہ نہیں ہیں اور جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تو ان کی مدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اما الحوامل، اب رہی حاملہ عورتیں، یعنی شوہر کا انتقال بھی ہوا اور وہ حاملہ بھی ہے، تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کریں، یعنی ڈیلیوری تک ان کی عدت ہے، بآیت طلاق سورہ طلاق کی آیت کی وجہ سے، والامۃ اور باندی علی النصف من ذلک اس سے آدھی عدت گزاریں، یعنی اگر باندی ہے اور شادی شدہ ہے اور حاملہ نہیں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 2 مہینے 5 دن تک وہ عدت گزارے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پس جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، انقضت مدت تربصہن ان کی انتظار کی مدت ختم ہو جائے، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ایھا الاولیاء اے سرپرستوں، فیما فعلنا اس چیز کے بارے میں جو کچھ وہ کریں، فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں، من التزین آراستگی، زیبائش اور آرائش، والتعرض للخطاب خطیبوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی جو بات ہے، یعنی منگیتر کوئی رشتہ اگر طلب کر رہا ہے ان کے لیے اگر یہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، شرعاً شریعت کے اعتبار سے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، عالم بباطنہ کظاہرہ وہ اس کے باطن کو جانتا ہے جیسا کہ اس کے ظاہر کو جانتا ہے، ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس چیز کے بارے میں، عرضتم بہ جس کا تم کنایہ کرتے ہو، من خطبۃ النساء یعنی عورتوں کو پیغام دینے کی بات، بھیجنے کی بات، المتوفی عنہن ازواجہن وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، فی العدت عدت کے دوران، کا قول انسانی جیسے کہ انسان کا قول، مثلا یعنی اس عورت سے جس کے شوہر کا انتقال ہوگا، کوئی انسان اگر یہ کہے انکی لجمیلۃ بے شک تم بہت خوبصورت ہو، ومن یجد مثلکی کون تم جیسی کو پائے گا، ورب راغب فیکی بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے، یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو تمہاری رغبت کرنے والے، او اکننتم یا تم چھپاؤ، ازمرتم فی انفسکم اپنے دل میں، من قصد نکاحہن ان کے نکاح کا ارادہ، علیم اللہ تعالیٰ جان لیا، انکم ستذکرونہن کہ عنقریب تم ان کو یاد کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، بالخطبۃ یعنی پیغام بھیجنے کے ذریعے، ولا تصبروا عنہن اور تم ان سے صبر نہیں کرو گے، فاباح لکم التعریض تو اس نے تمہارے لیے تعریض کنایتاً پیغام بھیجنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو تنہائی کا، ای نکاحا یعنی تنہائی میں تم ان سے کوئی غلط یعنی وطی کا ارادہ نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو،
ای ما عرف شرعن، یعنی وہ بات جو شرعن جائز ہے، معروف ہے، من التعریض کنایہ وغیرہ کرنا تو تمہارے لیے جائز ہے۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب ای المکتوب من العدۃ، یہاں تک کہ مقررہ جو عدت ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اپنی مدت کو پہنچ جائے کہ وہ ختم ہو جائے۔ وعلموا، یعنی عدت ختم ہونے تک تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، من العزمی پختہ ارادہ، وغیرہ، اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فاحذروا، بس تم اللہ سے ڈرو، ان یعاقبکم، کہیں وہ تم کو سزا نہ دے، تم اللہ سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ وہ تم کو سزا دے گا۔ اذا عزمتم، جب تم پختہ ارادہ کرو گے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم یہ جان لو، ان اللہ غفور، کہ اللہ خوب بخشنے والا ہے، لمن یحذرہ، اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، حلیم، وہ بہت بردبار ہے، بتأخیر العقوبۃ، سزا کو مؤخر کرنے کے ذریعے، عن مستحقیہا، سزا کے مستحق اور سزاوار سے اللہ تعالیٰ سزا کو مؤخر کرتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم بیویوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم ان کو نہ چھوؤ، اور ایک قرات میں تماسوہن ای تجامعوہن، یعنی جب تک تم ان سے مباشرت نہ کرو، او تفریضوا لہن، یا تم ان کے لیے مقرر نہ کرو فریضۃً مہر، مہرن، ما مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، ما علم میں، ای لا تبیعۃ علیکم، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، فی الطلاق، طلاق دینے میں، زمانہ عدم المسیس، نہ چھونے کے زمانے میں، والفرض، اور مقرر یعنی مہر مقرر نہ کرنے کے دوران بھی تم ان کو طلاق دے سکتے ہو، بیسمن، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا مہرہ، اور کوئی مہر نہیں ہے۔ فطلقوہن، بس تم ان کو طلاق دو، ومتعوہن، اور تم ان کو متعا دو، ای اعطوہن ما یتمتعن بھی، یعنی تم ان کو وہ چیز ہو جس سے وہ فائدہ حاصل کریں، یعنی کوئی تحفہ وغیرہ دے دو۔ علی الموسع الغنی منکم قدر، تم میں سے جو مالدار ہے اس پر لازم ہے اس کی مقدار، یعنی وہ جتنا دے سکتا ہے وہ دے دے۔ وعلی المقتر الضیق الرزق، اور اس شخص پر لازم ہے جس کا رزق تنگ ہے، یعنی تنگ دست اور مفلس پر لازم ہے اس کی مقدار، یعنی دونوں اپنی اپنی استطاعت کے لحاظ سے اس کو تحفہ دے۔ یفید، یہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے، انہ لا نظر، کہ نہیں دیکھا جائے گا، الی قدر الزوجہ، بیوی کی قدر و منزلت کو نہیں دیکھیں گے، یعنی بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے، تو شوہر غریب ہے تو اپنی غربت کے اعتبار سے وہ اس کو دے دیں گے، اپنی استطاعت کے لحاظ سے، بیوی کی استطاعت نہیں دیکھیں گے۔ شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے تو بیوی غریب ہے لہذا کم دے گا، ایسا نہیں ہے، شوہر اپنی استطاعت کے لحاظ سے دے گا، مالدار ہے تو زیادہ دے گا اپنی خوشحالی کے اعتبار سے، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے گا۔ دینے میں شوہر کی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ متاعن، یعنی یہ ان کو فائدہ پہنچاؤ، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، شرعن، شریعت کے اعتبار سے، یہ متاعن کی صفت ہے۔ حقاً، یہ حق ہے، صفت ثانیۃ، یہ دوسری صفت ہے، یا مصدر ہے، تاکید کرنے والا ہے، علی المحسنین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے محسنین پر، اطاعت کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو گے، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم ان کو چھو، یعنی ان کو چھونے سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دو، وقد فرضتم لهن فریضۃ، جبکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے، کر چکے ہو تم، فنصف ما فرضتم، تو تم آدھا مہر دے دو جو تم نے مقرر کیا ہے، یعنی جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا دے دو۔ یجب لہن، جو ان کے حق میں شوہروں پر لازم ہوگا، ویرجع لکم النصف، اور تمہارے لیے آدھا تم کو یعنی واپس ملے گا اگر پورا دے دی، الا لیکن ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی بیویاں، فیترکنا، بس وہ اس کو چھوڑ دیں، او یعفو الذی، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے، وہ الزوج، اور شوہر ہے وہ، فیترک لہا الکلہ، کہ وہ اس کے لیے پورا چھوڑ دے، یعنی مہر پہلے ہی ادا کر دیا تھا پورے کا پورا، اور یعنی خلوت سے پہلے اگر وہ اس کو طلاق دے دیا تو اگر شوہر معاف کر دیا تو وہ اس سے آدھا مہر واپس نہ لے، پورے کا پورا اس کو دے دے۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الولی، یہاں پر مراد ولی ہے، اذا کانت محجورۃ، جبکہ وہ بیوی محجورہ ہو، یعنی ایسی ہو کہ جو اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یعنی نابالغ اگر ہے تو،
فلا حرج فی ذلک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے اقرب للتقویٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں مہربانی کرنے کو نہ بھولو۔ أَيْ أَن يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی تم میں سے بعض، تم ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کو نہ بھول جاؤ، یعنی ایک دوسرے پر مہربانی کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فیجازیکم بھی، پس وہ تم کو بدلہ دے گا اس کا۔ حافظوا علی الصلوات الخمس بادائها فی اوقاتها والصلاة الوسطى هي العصر كما في الحديث رواه الشيخان، او الصبح او الظہر او غیرها اقوال وافردها بالذکر لفضلها، تم نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نمازوں کی پابندی کرو، 5 نمازوں کی، بِأَدَائِهَا، ان کو ادا کر کے، فی اوقاتها، ان کے اوقات میں، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور خاص طور پر درمیانی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو، وہ عصر کی نماز ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جس کو شیخین نے روایت کیا، یا فجر کی نماز، ایک قول کے مطابق فجر ہے اور ایک قول کے مطابق ظہر ہے، یا اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، اور اس کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ علیحدہ بیان کیا اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم اللہ کے لیے ٹھہر جاؤ اطاعت کرتے ہوئے، فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں، قانتین قیل مطیعین، کہا گیا کہ اطاعت کرتے ہوئے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ارشاد کی وجہ سے، کل قنوت فی القرآن فہو طاعہ، رواہ احمد وغیرہ، یعنی قنوت کا لفظ جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس سے مراد اطاعت ہے، یعنی تم اللہ کے لیے ٹھہر جاؤ اطاعت کرتے ہوئے۔ وقیلا ساکتین، اور کہا گیا کہ قانتین کے معنی ہے ساکتین، یعنی تم نماز کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خاموش، یعنی گفتگو مت کرو۔ لحدیث زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، کیا ہے، کننا نتکلم فی الصلاۃ، کہ ہم نماز میں گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خاموش کھڑے ہو جاؤ نماز کی حالت میں۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہم کو بات کرنے سے روکا گیا نماز کی حالت میں۔ رواہ الشیخان، اس حدیث کو روایت کیا ہے شیخین نے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ عَدُوٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَبْعٍ فَرِجَالًا جَمْعُ رَاجِلٍ أَيْ مُشَاةً صَلُّوا أَوْ رُكْبَانًا جَمْعُ رَاكِبٍ أَيْ كَيْفَ أَمْكَنَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا وَيُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِنَ الْخَوْفِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ أَيْ صَلُّوا كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ مِنْ فرائضها وحقوقها، والكاف بمعنى مثل، وما موصولة أو مصدرية۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو یہ اندیشہ ہو، خوف ہو، من عدو، کسی دشمن کا خوف ہو، او سیل، یا سیلاب کا، او سبع، یا درندے کا خوف ہو، فرجالا، تو تم چلتے ہوئے نماز پڑھو، جمع راجل، راجل کی جمع ہے، ای مشاطن، صلو، یعنی چلتے ہوئے نماز پڑھو، او رکبانا، یا سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھو، راکب کی جمع رکبان، ای کیف امکنا، یعنی جیسے بھی ممکن ہو پڑھ لو، یعنی صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کوئی اگر خوف کی حالت میں، کوئی شخص اگر حالت خوف میں ہو، کسی دشمن کا خوف ہے، یا سیلاب کا خوف ہے، یا درندے کا خوف ہے، اگر وہ ایک جگہ رک کے اگر نماز پڑھیں گا تو اس مقام پر کوئی دشمن اس پر حملہ کریں گا، یا کوئی درندہ حملہ کریں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چلتے چلتے نماز پڑھو۔ یا سواری پر سوار ہے، اگر اتر کے نماز پڑھیں گے تو کسی چیز کا اگر خوف ہے، درندے کا، جانوروں کا، یا کسی دشمن کا اگر خوف ہے، تو ایسی حالت میں سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھ سکتے، مستقبلی القبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے، وغیرہ، یا غیر قبلہ، قبلے سے رخ اگر ہٹ بھی گیا تو خوف یا ڈر بھی کہہ سکتے ہو، وَيُؤْمِي بِالرُّكُوعِ، اور وہ اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے میں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، مِنَ الْخَوْفِ، خوف سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے، جیسا کہ وہ تم کو سکھایا ہے، وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے، قبل تعلیمہ، اس کے تعلیم دینے، اس کے سکھانے سے پہلے، من فرائضها، نماز کے فرائض اور اس کے حقوق۔ یہ کاف مثل کے معنی میں، مثلا ما علمکم، ما موصولہ ہے یا مصدریہ ہے،
یعنی یہ نفل نماز کی بات نہیں، فرض نماز سواری پر نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نماز شروع کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہونا شرط ہے، اس کے بعد قبلے سے رخ ہٹ بھی جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز کے لیے زمین پر ادا کرنا ضروری ہے اور قبلے سے رخ نہیں ہٹنا چاہیے۔ والذین یتوفون، وہ لوگ جو وفات پاتے ہیں، منکم، تم میں سے انتقال کر جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور بیویوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، فلیوصوا وصیۃ، چاہیے کہ وہ وصیت کرے، اور ایک قرات میں رفع کے ساتھ پڑھیں، وصیۃ پڑھا گیا، ای علیہم، یعنی ان پر لازم ہے کہ وہ وصیت کریں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے حق میں، ویعطوہن متاعا، اور وہ ان کو تحفہ دیں، ما یتمتعن بھی، یعنی وہ چیزیں دیں جس سے وہ فائدہ اٹھائے، من النفقۃ، اخراجات، والکسوہ، لباس وغیرہ، الی تمام الحول، 1 سال تک۔ تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے، پہلے 1 سال تک عدت تھی، یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت پہلے 1 سال تک تھی، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا، جو آیت گزر چکی ہے اس میں 4 مہینے 10 دن کا ذکر ہے اس آیت کے ذریعے۔ من موتہم الواجب علیہن، یعنی ان کی موت کے وقت سے 1 سال تک بلکہ اس میں ور ہے، دوسری آیت میں 4 مہینے 10 دن ہے، الواجب علیہن، یہ ان پر واجب ہے، تربصوا، اس کا انتظار کرنا، عدت گزارنا، غیر اخراج، اس حال میں کہ وہ گھروں سے نہ نکلے، یہ حال ہے، ای غیر مخرجات من مسکنہن، اپنے مسکن سے، یعنی جس گھر میں شوہر کا انتقال ہو گیا اس گھر سے 4 مہینے 10 دن تک نہ نکلے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلے، بِأَنفُسِهِنَّ، بذات خود، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یا اولیاء المیت، اے میت کے اولیاء، اے میت کے سرپرستوں، فی ما فعلنا فی انفسہن، اس چیز میں جو کچھ وہ کرے، کیے، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں، من معروف، بھلائی کے ساتھ، شرعاً کالتزین، جیسا کہ آراستہ ہونا ہے، زینت اختیار کرنا ہے، اور ترک الاحداد، سوگ کو چھوڑ دینا، یعنی غم کو چھوڑ دینا، وقطع النفقۃ عنہا، اور اخراجات کو ختم کر دینا، عنہا، اس سے، واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، فی ملکہ، اپنی بادشاہت میں، حکیم، حکمت والا ہے، فی صنعہ، اپنی کاریگری میں۔ والوصیۃ والمذکورۃ منسوخۃ، اور یہ مذکورہ وصیت منسوخ ہے، بآیۃ المیراث، میراث کی آیت کی وجہ سے، یعنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیویوں کا حق متعین کر دیا گیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد ہو تو بیوی کو 4تھائی حصہ ملے گا، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ملے گا، اولاد اگر نہ ہو تو 4تھائی حصہ ملے گا۔ وتربص الحول بآیت 4 اشہر و10، اور یہ 1 سال عدت گزارنے کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہے اس آیت سے، 4 مہینے 10 دن والی جو آیت ہے اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ السابقہ، جو گزر چکی ہے، المتاخرہ فی النزول، لیکن نازل ہونے میں یہ مؤخر ہے، یہ آیت پہلے نازل ہوئی، وہ آیت جو گزر چکی وہ بعد میں نازل ہوئی۔ والسکنا ثابتۃ لہا، اور سکنا اس کے لیے ثابت ہے، یعنی عدت کے دوران رہائش کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا شوہر کے جو اولیاء سرپرست ہیں ان پر لازم ہے، اس کا انتظام کرنا، یا شوہر کا جو ترکہ ہے اس میں سے دیا جائے گا، عند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وللمطلقات متاع، اور مطلقہ عورتوں کو متاع دی جائیں گی، یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی چیز، یعنی کوئی گفٹ، کوئی تحفہ دیا جائے گا جو ان کو عطا کیا جائے گا، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بقدر الامکان، عرف کے مطابق، حتی الامکان، حیثیت اور طاقت کے مطابق، حقاً، یہ حق ہے، اس کو نسب دیا گیا ہے اس فعل کی وجہ سے جو مقدر ہے، پوشیدہ ہے، یعنی حقاً، یہ حق ہے، لازم ہے، علی المتقین اللہ، ان لوگوں پر لازم ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کررہ، اللہ تعالیٰ اس کو مکرر دوبارہ اس آیت کو لایا اللہ تعالیٰ، لیعم الممسوسۃ ایضا، تاکہ یہ ممسوسہ پر بھی عام ہو جائے۔ ممسوسہ یعنی وہ عورت جس کے ساتھ مباشرت کی گئی اس کو بھی تحفہ دینا، یہ کیا ہے، اس کے احکام بتائے گئے ہیں۔ اذ الآیۃ السابقہ، کیونکہ گزری ہوئی جو آیت ہے غیر ممسوسہ کے بارے میں،
کذالک اسی طرح، کما بین لکم جیسا کہ اللہ نے بیان کیا ہے تمہارے لیے، ما وہ چیزیں وہ احکامات ذکرہ جس کا ذکر کیا گیا، یبین اللہ لکم آیاتہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تدبرون غور و فکر کرو۔ الم ترى استفهام تعجیب و تشویق الى استماع ما بعده ای لم ينتهي علمك الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف 4 او 8 او 10 او 30 او 40 او 70 الفا حذر الموت مفعول له وهم قوم من بني اسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون والقصد من ذكر خير هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فيجازيكم ألم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا إلى الذين خرجوا ان لوگوں کو خرجوا من ديارهم جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے خوف سے گھروں سے نکل گئے تھے، فقال لهم اللہ موتوا تو اللہ نے ان سے فرمایا موتوا تم مر جاؤ، فماتوا تو وہ مر گئے، ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، اور لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ استفہام تعجیب کے لیے یعنی تعجب دلانا ہے اور شوق دلانا ہے، اس بات کو سننے کا شوق دلانا ہے جو اس کے بعد بیان کی جا رہی ہے۔ ای لم ینتہی علمک یعنی آپ کا علم کیا آپ کا علم نہیں پہنچا ان لوگوں تک، ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کتنے ہزار تھے بتا رہے ہیں، 4 او 8 او 10 او 30 یعنی 4000 تھے ایک روایت میں، یا 8 یا 10 یا 30 یا 40,000 یا 70,000 افراد تھے بنی اسرائیل، اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے خوف کی وجہ سے۔ وہ مفعول لہ موت کا یہ کیا ہے، حذر الموت مفعول لہ ہے، وہم قوم من بنی اسرائیل اور وہ بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے، وقع الطاعون فی ببلادہم ان کے شہر میں طاعون ایک وبا آ گئی تھی، تو وبا کے خوف سے، وبا سے ہزاروں لوگ مر رہے تھے، تو وبا کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل گئے، ففروا بس وہ بھاگے، فقال لهم اللہ موتوا تو اللہ نے ان سے فرمایا تم مر جاؤ، فماتوا تو وہ مر گئے۔ یعنی اگر وبا طاعون اگر جس شہر میں آ گئے تو اس سے ڈر کر وہ شہر چھوڑ کر جانے سے منع کیا گیا، فماتوا بس وہ مر گئے، ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کیا، بعد 8 ایام 8 دنوں کے بعد، او اکثر یا اس سے زیادہ، بدعاء نبیہم ان کے نبی کی دعا کی وجہ سے۔ حزقیل علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک نبی ہے، تو حضرت حزقیل علیہ السلام دعا کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ اکبر، دعا کا وسیلہ ہے۔ دیکھیے حزقیل بکسر المہملہ، ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھے اور قاف کے بھی، حزقیل وہ سکون الزائی زا کے سکون کے ساتھ، حزقیل فعاشو بس وہ رہے، دہرن ایک طویل زمانہ، علیہم اثر الموت لیکن ان پر موت کے آثار تھے، یعنی ان میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی، ان کی ذات میں اور ان کے لباسوں میں، وہ صفرا پیلے ہو گئے تھے، ان کے چہرے وغیرہ ان کا جسم پیلا ہو گیا تھا۔ لا یلبسون ثوبا وہ کوئی کپڑا نہیں پہنتے تھے، الا عاد کالکفن مگر وہ کفن کی طرح ہو جاتا تھا، کوئی بھی کپڑا پہنو کفن بن جاتا تھا ان کے لیے، ایک نشانی تھی، یعنی دوبارہ ان کو زندگی ملی ہوئی۔
واستمرت، اور کوئی بھی کپڑا پہنے تو کیا ہو؟ کفن بن جاتا تھا، وہ کفن کی طرح نظر آتا تھا، وائٹ ہو جاتا تھا، کوئی بھی لباس پہن لو کفن بن جاتا تھا۔ اور یہ چیز جاری رہی ان کے اولاد میں بھی، ہو رہے ان سے جو اولاد وغیرہ ہوئی ان میں بھی یہی صفت پیدا ہوگی، یعنی ان کو دوبارہ زندگی ملی، وہ نشانی تھی، ان کی موت واقع ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی کی دعا کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندگی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ، دیدی کی دعا کا اثر دیکھیے، انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کی دعا میں کیا اثر ہے۔ بیماری تو بیماری، مردے کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرما سکتا ہے، بے شک۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، ومنہ احیاء ہؤلاء، اور اسی مہربانی میں سے یہ ان لوگوں کو زندہ کرنا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ، وَهُمُ الْكُفَّارِ، اور وہ کافر ہے، اور اکثر لوگ یعنی کفار اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَالْقَصْدُ مِن ذِكْرِ خَيْرِ هؤلاء، ان لوگوں کی بھلائی کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تشجیع المؤمنین، ایمان والوں کو ابھارنا ہے، علی القتال، جنگ کرنے پر، جہاد پر۔ وَلِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ، اسی وجہ سے اس پر عطف کیا گیا ہے اس آیت کا، آنے والی آیت۔ وَقَاتِلُوا، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو، اَيْ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ، یعنی اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، کہ اللہ سننے والا ہے، سنتا ہے، لِأَقْوَالِكُمْ، تمہارے اقوال کو، تمہاری باتوں کو، عَلِيمٌ بِأَحْوَالِكُمْ، تمہارے احوال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ، بس وہ تم کو بدلہ دے گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ بِإِنفَاقِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا بِأَنْ يُنْفِقَهُ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ طِيبِ قَلْبٍ فَيُضَاعِفَهُ، وَفِي قِرَاءَةٍ فَيُضَاعِفَهُ بِالتَّشْدِيدِ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا مِنْ 10 إِلَى أَكْثَرَ مِنْ 700 كَمَا سَيَأْتِي وَاللَّهُ يَقْبِضُ يُمْسِكُ الرِّزْقَ عَمَّنْ يَشَاءُ ابْتِلَاءً وَيَبْسُطُ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ امْتِحَانًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فِي الْآخِرَةِ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے، بِإِنفَاقِ مَالِهِ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، قرضاً حسنا، اچھا قرضہ، بِأَنْ يُنْفِقَهُ، کہ وہ اس کو خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، عَنْ طِيبِ قَلْبٍ، خوش دلی سے۔ اللہ کو قرضہ دینا کیا، نعوذ باللہ، اللہ محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بندوں کی ہمت افزائی کے لیے فرما رہا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کر رہے ہو، پیسہ چلے گا یہ مت سمجھو، تم گویا کہ وہ مجھ کو قرضہ دے رہا ہو، یہ قرضہ میں تمہیں واپس کروں گا، ریٹرن کر دوں گا، کئی گنا اضافہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ خیرات کیوں کرتے ہو، اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اب یہ پیسہ واپس نہیں لے گا، یہ پیسہ دے دیا۔ جب قرضہ دیتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ واپس لینا ہے، واپس آنے کا اس کو وہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری راہ میں جو خرچ کر رہے ہو یہ صدقہ مت سمجھو، قرضہ سمجھو، جو میں تمہیں واپس کر دوں گا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خوش دلی سے خرچ کرنا ہے پہ، قرض حسنہ سے مراد فیضاعفہ، کہ وہ اس کو بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا۔ وفی قراءۃ فیضاعفہ، تشدید کے ساتھ، باب تفعیل سے ہی پڑھا گیا، لہو، اس کو اللہ تعالیٰ دگنا، 4 گنا اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا اضافہ کرتا ہے، من 10، 10 سے لے کر 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر ہی ہے۔ کما سیاتی، جیسا کہ عنقریب آئے گا، واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ رزق کو روک لیتا بھی ہے، رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے۔ قبض اور بسط دونوں بھی اللہ کی صفت ہے۔ یمسک الرزق عمن یشاء، جس سے چاہے رزق کو روک لیتا ہے، ابتلاء، آزمانے کے لیے۔ وَيَبْسُطُ يُوَسِّعُهُ، رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، امتحاناً، وہاں پر بھی آزمائش، رزق کو روکتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ صبر کرے گا، یعنی رزق کو بڑھاتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، دونوں بھی امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے۔ مالدار یہ نہ سمجھے کہ پورا پیسہ اللہ تعالیٰ میرے کو دے دیا، یہ مطلب نہیں، اس میں بھی آزمائش، یعنی آزمائش سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو،
گدا ہو یا شاہ ہو، ہر ایک کے لیے آزمائش ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا. فی الآخرت، آخرت میں. بالبعث، بعث کے ذریعے. فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. الم ترا، یعنی مالدار ہونا کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں، غریب ہونا یہ بدبختی کی بات نہیں. خوش نصیبی اس صورت میں ہوں گی جب بندہ اللہ جس حال میں رکھا اس سے راضی ہو جائے بس، اور اس میں اللہ کی اطاعت کرے، بس یہی کامیابی کی نشانی. کیونکہ جتنا زیادہ مال آئے گا اتنی بڑی آزمائش بڑھے گی اور اللہ کے پاس حساب و کتاب بڑھ جائے گا. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملئی، ایک جماعت کی طرف، الجماعت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو کیا آپ نے نہیں دیکھا، من بعد موسیٰ، من بعد موت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد. ای الی قصتہم، کیا آپ نے ان کا قصہ نہیں دیکھا، وخبرہم، کیا آپ ان کی خبر نہیں جانتے، اذ قالوا، جبکہ ان لوگوں نے کہا تھا، لنبی لہم، اپنے نبی سے. ان کے کون سے نبی تھے وہ؟ شمویل علیہ السلام. ابعث اقیم لنا ملکن، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے، نقاتل معہ، جس کے ساتھ ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. تنتظم بہ کلمتنا، جس کی وجہ سے ہمارا کلمہ، ہماری بات متحد منظم ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں ہم رجوع ہو. یعنی ایک بادشاہ آپ ہمارے لیے مقرر کیجیے. وہ لوگ یہ کہنے لگے. الم ترا فرما رہا اللہ تعالیٰ. اس آیت میں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش میلاد سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص موجود ہو. اس وقت کوئی کسی واقعے کے وقت موجود اگر ہو تو یہ کہہ کر یاد دلایا جاتا ہے. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا واقعہ، کس سے کہتے ہیں آپ؟ جو اس وقت موجود ہو. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ حضور کا نور اس وقت بھی موجود تھا اور کائنات کے احوال کو مشاہدہ کر رہا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، یعنی آپ نے دیکھا ہے. ہائے 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 ہائے. ملکن، جب وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اذ قالوا، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا، شمویل علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. قال النبی، تو شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، حل عصیتم، قریب ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے گا تو تم جہاد نہیں کرو گے. بالفتح، فحل عصیتم، قال حل عصیتم، عصیتم عصیتم دونوں طریقے سے پڑھا گیا. یہ عصا کی خبر ہے برا، والاستفہام، اور استفہام تقریر کے لیے، ثابت کرنے کے لیے. قالوا، تو انہوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. وابنائنا، ہمارے اولاد سے ہم کو محروم کر دیا گیا. بسبیہم، کہ ہمارے یعنی بچوں کو ان کو قید کر دیا گیا. وقتلہم، اور ان کو قتل کر دیا گیا. وقد فعل بہم، وقد فعل بہم ذلک قوم جالوت، تحقیق کے ایسا کام ان کے ساتھ، ایسا ظلم جالوت کی قوم نے کیا تھا. ای لا مانع لنا منہ، ہم کو، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس سے، جہاد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. مع وجود مقتضی، جبکہ اس کا مقتضی پایا جا رہا ہے، یعنی ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم مظلوم ہیں، تو لہذا ہم کیوں نہیں کریں گے جہاد. قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا عنہ، تو وہ اس سے پلٹ گئے. جہاد فرض کیے جانے سے پہلے یہ خواہش یہ کر رہے تھے کہ جہاد فرض کرو، ہم پر بادشاہ مقرر کرو، ہم جہاد کریں گے. جہاد فرض کر دیا گیا، پیچھے ہٹ گئے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جتنا حکم دیا گیا اسی کو بجا لا لیے، بڑی بات. اپنی طرف سے اور مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. تولوا عنہ وجبنوا، اور وہ بزدل ہو گئے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت کم لوگ اس وعدے کو برا کیے. وہم الذین، اور وہ لوگ ہیں، عبروا النہر، جو نہر کو پار کی. مع طالوت جو بادشاہ ہیں، نیک بادشاہ ان کے ساتھ. کما سیأتی، جیسا کہ عنقریب یہ پورا واقعہ آنے والا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو اچھی طرح جانتا ہے. فیجازیہم، وہ ان کو سزا دے گا. وسأل النبی ربہ،
اور وہ جو نبی تھے بنی اسرائیل کے یعنی حضرت شمویل علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ارسال ملکن، بادشاہ بھیجنے کی دعا کی. فاجابہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا. الی ارسال طالوت، طالوت کو اللہ تعالیٰ بھیج دیا. تو بنی اسرائیل میں طریقہ ایک تھا کہ ایک نبی ہوتے تھے اور ایک بادشاہ ہوتے تھے. بادشاہ کی سرپرستی میں وہ لوگ دنیاوی امور، جہاد وغیرہ جو بھی کرنا ہے وہ بادشاہ کے ساتھ کرتے تھے. دینی احکام وغیرہ کچھ سیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے تو نبی کے پاس آتے تھے. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ بنا دیا. قالوا، تو انہوں نے کہا انا کیف یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ. کیا کہنے لگے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، کہ یہ طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے ہوگی، ان کی بادشاہت ہم پر کیسے ہوں گی، وہ بادشاہ کیسے بنیں گے ہمارے، جبکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں ان کے مقابلے. پہلے کیا بولے، بادشاہ مقرر کرو. جب اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا تو کیا بولنے لگے، طالوت کو کیوں بادشاہ بنا رہے، طالوت سے زیادہ حقدار ہم ہیں بادشاہت کے کرنے. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صِبْطِ الْمَمْلَكَةِ، کیونکہ یہ شاہی خاندان کے نہیں تھے. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، کوئی ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں تھے. وَلَا النُّبُوَّةِ، نہ سلطنت اور نہ نبوت، نہ خاندان نبوت سے ان کا تعلق ہے، نہ خاندان سلطنت سے ان کا کوئی تعلق ہے. وَكَانَ دَبَّاغًا، اور وہ دباغ تھے، وہ اور راعین یا چرواہے تھے. دباغ کا مطلب یہ ہے کہ چمڑے وغیرہ جو دباغت دیتے نا، چمڑے وغیرہ صاف کرنے والے تھے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور کیا اعتراض کرے تھے لوگ کہ ان کو زیادہ دولت بھی نہیں دی گئی. يَسْتَعِينُوا بِهَا، زیادہ مالدار بھی نہیں ہے. يَسْتَعِينُوا بِهَا، جس کے ذریعے وہ بادشاہت حکومت چلانے پر جس کے ذریعے وہ مدد طلب کرے. قال النبی لهم، تو نبی نے ان سے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یقیناً یہ انتخاب اللہ کا ہے، ہو رہے اللہ منتخب فرمائے، کوئی بندہ نہیں. یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہی، الیکشن بندوں کی طرف سے ہوتا ہے لیکن سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ان اللہ اصطفاہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا ہے. اختارہ، ان کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیا ہے. للملک، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے. علیکم، تم پر. اب یہ لوگ بول رہے تھے بھائی ان کے اندر کیا خوبی ہے، تو اب بتا رہے ہوں. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے. جسامت بھی ہے اور علم بھی ہے ان کے اندر، جسمانی طاقت بھی ہے اور علمی طاقت بھی ہے. اور اللہ اکبر، تو اس سے علم کی فضیلت معلوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بادشاہ اللہ تعالیٰ کیوں بنایا؟ علم کی بنیاد پر بادشاہ بنا. نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ ان کے خاندان میں کوئی نبی گزرے تھے، یعنی حسب و نسب نہیں ہے، خاندان اعلیٰ نہیں ہے، لیکن علم بادشاہت تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا اللہ کے پاس علماء کا درجہ بادشاہوں کے برابر. تو یعنی بادشاہت اور حکومت اقتدار کے لیے اللہ تعالیٰ جو معیار بتایا ہے قرآن، وہ ہے علم. علم والوں کو اقتدار دیا جائے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ سَعَةً فِي الْعِلْمِ، علمی وسعت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے زیادہ. یعنی وہ پورے قوم میں سب سے زیادہ علم والے حضرت طالوت تھے. اللہ اکبر. ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیا فی العلم، علم میں بھی اور جسم میں بھی. اب یہاں پر دو طاقتوں کا ذکر ہے، علمی طاقت ایک ہے جسمانی طاقت. تو اللہ تعالیٰ علمی طاقت کو پہلے بیان فرمائے. علمی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی. علمی طاقت کے بغیر جسمانی طاقت کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پہلے علمی طاقت ہونا ہے، اس کے بعد جسمانی طاقت. وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِي اسرائیل، اللہ تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ جاننے والے تھے. یومئذ، اس دور میں. وَأَجْمَلَهُمْ وَأَتَمَّهُمْ خَلْقًا، اور پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی زبردست تھے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنا ملک، اپنی بادشاہت جسے چاہے عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. ایتاء لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. واللہ واسع فضل، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کشادہ ہے. علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بمن ہوا اہل لہ، کون اس کا اہل ہے. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، لما طلبوا منہ آیۃ علی ملکی، جب وہ لوگ ایک نشانی
مانگے ان سے علی ملکی، ان کی بادشاہت پر، کس کی؟ طالوت کی، کہ انہی بادشاہ مل کے ہم کیسا ماننا ہم؟ تو اب بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آیت؟ ان آیت ملکی، بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ کہ یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، صندوق، الصندوق، صندوق آئے گا، وکان فیہ صور الانبیاء، اور اس میں انبیاء کی تصویریں تھیں، انبیاء کی تصویریں تھیں، انزلہ اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تھا علی آدم، حضرت آدم علیہ السلام پر، واستمر الیہم، اور یہ ان کے پاس ہمیشہ یہ رہا صندوق پر، فغلبتہم العمالقہ، عمالقہ جو قوم ہے ان پر غالب آ گئی، علیہ، بنی اسرائیل کی جنگ ہوئی عمالقہ سے، وہ لوگ غالب آ گئے بنی اسرائیل پر، اور وہ صندوق لے لی وہ لوگ، وَأَخَذُوا، اور وہ لے لی، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ، اور وہ اس کے ذریعے، اس صندوق کے ذریعے سے، اس تابوت کے ذریعے سے اپنے دشمن پر مدد طلب کرتے تھے اللہ کی بارگاہ۔ کون؟ یہی بنی اسرائیل۔ وَيُقَدِّمُونَهُ، اور اس کو آگے رکھتے تھے فی القتال، جنگ میں، وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ، اور اس سے سکون حاصل کرتے تھے، کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیہ سکینۃ، اس تابوت میں سکینہ ہے، یعنی جو روحانی سکون ہے اس کو سکینہ کہا جاتا ہے، طمانینۃ لقلوبکم، تمہارا دلی اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ، اور باقی چیزیں ہیں، آثار ہیں، مما، ان چیزوں میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، ای ترکاہ، یعنی ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، وہو نعل موسیٰ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالے نے، وعصاہ، اور ان کا عصا ہے، وامامۃ ہارون، ہارون علیہ السلام کا شملہ ہے، وقفیز من المن، اور من کا قفیز ہے، پیمانہ ہے، الذی کان ینزل علیہم، جو ان پر نازل ہوتا تھا، ورزاز الالواح، تورات کی جو تختیاں ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب لے کے آئے تھے، لائے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ قوم بت پرست ہوگی، تو اب تختیاں زمین پہ ڈال دیے تھے تو وہ ٹوٹ گئے تھے، جو ٹوٹے ہوئے وہ بھی اس کے آثار موجود تھے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر لائیں گے، یہ حال ہے ان یاتیکم سے، یعنی فرشتے لا کے وہ صندوق جس کے بعد رکھ دیں وہی بادشاہ ہے، یہ نشانی بتا دی۔ حال من فاعل یاتیکم، یاتیکم کا جو فاعل ہے التابوت، وہ ذوالحال، یہ حال ہے، فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، بہت بڑی نشانی ہے، علی ملکی، ان کی بادشاہت پر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فحملتہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر لائے اس کو، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، وہم ینظرون الیہ، جبکہ یہ لوگ، یہ پوری قوم دیکھ رہی تھی اس کی طرف، تابوت کو دیکھ رہی تھی، حتی وضعتہ، یہاں تک کہ وہ اس تابوت کو رکھ دیے طالوت کے پاس، پوری قوم ٹھہری ہوئی، لا کے کہاں رکھے فرشتے؟ اللہ جس کو بادشاہ بنانا چاہا، حضرت طالوت، فاقروا بملکی، تو وہ لوگ ان کی بادشاہت کا اقرار کر لی، بادشاہ مان لی، بادشاہ نہیں مان رہے تھے لوگ، کیسا مانے؟ ہم کوئی نشانی ہونا ہو۔ تو اس وقت کے جو نبی ہیں شمیل علیہ السلام یہ بولے کہ تابوت سکینہ جس میں انبیاء کے آثار ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ اور ہارون کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں، عصا ہے، نالین ہیں، امامہ ہیں، تورات کے تختیاں وغیرہ ہیں، فرشتے اٹھا کے لے کے آئیں گے، جس کے پاس لا کے رکھ دے وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ۔ لوگ دیکھ رہے تھے، فرشتے لے کے اترے اور لا کے حضرت طالوت کے بعد رکھ دیے، بادشاہ کے بعد، فاقروا بملکی، تو یہ لوگ ان کی بادشاہت کو مان لیے۔ اس وقت حضرت شمعون علیہ السلام، شمویل علیہ السلام جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہے، تو وہ ان میں تشریف فرما تھے، اور وہ یہ فرمائے کہ وہ جو ہے وہ تابوت، صندوق وغیرہ جو ہے فرشتے لا کے رکھیں گے بلکہ۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ نبی کے ہوتے ہوئے تو حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے بادشاہ کیوں بنایا گیا، جبکہ ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، وہاں پر تشریف فرما؟ تو اس میں اللہ عز و جل کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس وقت اللہ جو کرے وہی سب سے بہتر ہے، نعوذ باللہ، اس پر ہرگز اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی حکمت میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی، کہ اس وقت بنی اسرائیل میں طریقہ یہ تھا، ہر دور میں شریعت بدلتے رہی، تو تشریعی جو معاملات تھے شریعت اور احکام کی، وہ نبی سے متعلق تھی، شمویل علیہ السلام، اور دنیاوی جو معاملات ہیں، انتظامی جو امور ہیں، اس کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ تو بادشاہ کے تقرر میں کچھ اگر اختلاف وغیرہ ہوتا تو نبی رہنمائی فرماتے، قوم اگر نہیں مانتی، بھائی انہوں ہے بلکہ،
تو اللہ تعالیٰ اس وقت رہنمائی کرتا، نشانیاں وغیرہ بھیجتا تھا، تو وہی ہے۔ فَأَقَرُّوا بِمُلْكِهِ، تو لوگ ان کی بادشاہت کو مان لیے۔ وَتَسَارَعُوا إِلَى الْجِهَادِ، جہاد کی طرف آگے بڑھے۔ فَاخْتَارَ مِن شُبَّانِهِمْ 70 ألفاً، تو حضرت شمویل، حضرت طالوت ان کے نوجوانوں میں سے 70,000 افراد کو منتخب کرے جہاد کے لیے۔ پھر اب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب آگے بڑھے۔ فلما فصل خرج طالوت بجنود، طالوت اب بادشاہ بن گئے۔ فلما فصل خرج طالوت، طالوت جب لشکروں کو لے کر نکلے، من بیت المقدس، بیت المقدس سے، وکان حرا شدیدا، انتہائی سخت ترین گرما کا موسم تھا، وہ طلبوا منہ الماء، اور وہ لوگ آپ سے پانی مانگے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، مختبرکم، آزمانے والا ہے، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، لیظہر المطیع منکم والعاصی، تاکہ وہ تم میں سے اطاعت کرنے والا کون ہے، نافرمان کون ہے، ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ جہاد میں جانے سے پہلے ایک نہر آئیں گی اور لوگ سخت پیاسے ہوں گے، تو نہر کا پانی نہیں پینا بلکہ بولے وَهُوَ بَيْنَ الْأُرْدُنِ وَفِلَسْطِينَ، اور وہ اردن اور فلسطین کے درمیان ہے نہر۔ فمن شریبہ منہ، جو اس میں سے پانی پی لے گا، من مائہ، فلیس منی، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، من اتباعی، یعنی میری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ سخت گرما کا موسم ہے اور طویل سفر ہے، بولے کہ اب پیاس کو برداشت کرنا، جو پانی پی لیا تو ختم، اتباع سے خارج ہو گیا، نافرمانوں میں ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جو اس کو نہیں چکے گا پانی، يَذُقْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ سے ہے، یعنی میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، مگر یہ کہ کوئی ایک چلو بھر اگر پی لے، چلو بھر سے زیادہ نہیں پینا، ایک ہاتھ میں جتنا پانی آتا اتنا ہی پینا، اس سے زیادہ اگر پی لے گا تو نافرمان ہو۔ غرفتاً غرفتاً بالفتح والضم، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، فاکتفا بہا، پس وہ اسی پر اکتفا کیا، ولم یزید علیہا، اور اس پر اضافہ نہیں کیا، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے۔ فشربوا منہ، تمام کی تمام قوم پانی پی گئی۔ لما وافوہ، جب وہ اس کے قریب آ گئے، بکثرت، کثرت سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت کم لوگ نہیں پیے ہوئے پانی، زیادہ نہیں پی۔ فاقتصروا، بس وہ اکتفا کیے ایک چلو بھر پانی پر۔ روایت میں آیا کہ وہ ایک چلو بھر پانی ان کے لیے کافی ہو گیا، لشربہم، ان کے پینے کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے بھی۔ جو ایک چلو لے لیے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے مقرر کردہ بادشاہ کی اطاعت میں، جو ایک چلو پانی لے لیے، وہ ایک چلو پانی ان کے لیے اور ان کے مویشی سواریوں کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانُوا 300 عَشَرَ، اور وہ 313 تھے، اصحاب طالوت، جیسے اصحاب بدر 313 تھے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پس جب وہ، یعنی حضرت طالوت اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، وہ لوگ جب اس نہر کو پار کر دیے، کراس کر لیے، یعنی آگے بڑھ گئے، ہم الذین، وہ لوگ تھے جو ایک چلو بھر پانی پر اکتفا کیے تھے، نکلے تھے 70,000 لیکن باقی رہے 313 پر اطاعت گزار۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا، ای الذین شربوا، جو زیادہ پانی پی لیے تھے ایک چلو سے، کیا کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم کو طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ اللہ اکبر، ای بقتالہم، یعنی ان سے جنگ کرنے کی۔ وجبنوا، اور وہ بزدل ہو گئے۔ ولم یجاوزوا، نہر پار نہیں کر سکے، وہیں دم توڑ دیا، مطلب آگے چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یہ یقین رکھتے تھے، یوقنون انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، بالبعث، بعث کے ذریعے۔ وہم الذین جاوزوہ، اور وہ لوگ ہیں جو نہر پار کر گئے، جو کم پانی پیے تھے نا، ایک چلو بھر پانی 313، وہ لوگ کیا کہنے لگے، کم خبریۃ بمعنی کثیر، کم خبریہ کثیر کے معنی میں، کم من فئۃ جماعۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی بہت ساری تھوڑی جماعتیں، مختصر سی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، یعنی ایمان والے 313 تھے لیکن ہزاروں پر غالب آ گئے، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِرَادَتِهِ، اللہ کے ارادے سے۔ یعنی اگر اطاعت کا جذبہ ہو، اللہ اس کے رسول کی اگر کامل اطاعت ہو، تو تھوڑی جماعت بھی پوری دنیا کو، پوری دنیا کے نافرمانوں کو شکست دے سکتی۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِرَادَتِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بِالنَّصْرِ،
پیاس کو برداشت کیے لوگ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ ان کو ایسی روحانی طاقت عطا کیا کہ اصحاب طالوت 313 اصحاب جالوت کو شکست دے دی۔ اللہ اکبر۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب وہ برسر پیکار ہوئے، جب وہ ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے لیے، ظاہر ہوا، اور جب وہ ظاہر ہوئے لقتالہم، نکلے ان سے جنگ کرنے کے لیے، وتصافوا، اور صف بنا لی، قالوا، اس منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وہ کہنے لگے ربنا افرغ، اے اللہ ہم پر انڈیل دے صبر کو، صبر کے پیمانے کو ہم پر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، بتقویت قلوبنا علی الجہاد، جہاد پر ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، پیاسے ہیں لیکن ایمان ان کا مضبوط تھا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اصحاب طالوت 313 جو ایک چلو پانی پیے تھے، یہ 313 اصحاب طالوت اصحاب جالوت کو ہرا دیے، شکست دے دیے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ اکبر، بِإِرَادَتِهِ، اس کے ارادہ، یعنی اگر ایمان کامل ہو دشمنوں کو مٹانا اور بڑی سی بڑی وبا کو بھی شکست دینا آسان، سبحان اللہ، بِإِرَادَتِهِ، اللہ کا ارادہ اگر شامل ہو جائے تو ہر مشکل چیز آسان ہو جاتی۔ وَقَتَلَ داود، اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، وَقَتَلَ داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا، داؤد علیہ السلام تھے، ہاں آگے نبی بننے والے تھے، پہلے کی بات ہے۔ وَكَانَ فِي عَسْكَرِ طالوت، اور وہ طالوت کے لشکر میں تھے، داود نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، اَيْ داود الملک، اور اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو آگے بادشاہت بھی دیا بنی اسرائیل میں، اور حکمت بھی عطا کیا، النبوت، اور نبوت بھی عطا کیا، بعد موت شمویل، شمویل علیہ السلام اور طالوت کی موت کے بعد۔ شمویل علیہ السلام تک کیا تھا معاملہ، بادشاہ الگ نبی الگ، لیکن داؤد علیہ السلام بعد میں جب بنی اسرائیل میں آئے تو اللہ ان کو وقت واحد میں نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ، داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی بھی شخص کے لیے دو چیزیں جمع نہیں ہوئی، نبوت اور ملوکیت، یعنی ملک، بادشاہت، حکومت۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیا، مما یشاء، ان چیزوں میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کصنعۃ الدروع، جیسا کہ جنگی لباس کو تیار کرنا، لوہے کا لباس آپ تیار کرتے تھے، اور لوہے کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے موم کی طرح بنا دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسا چاہے آپ پھیڑ دیتے تھے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب۔ سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ لوہا آپ کے لیے موم بنتا تھا، اور شان محمدی کا یہ عالم ہے کہ پتھر دل آپ کے لیے موم کی طرح پگھل جاتے تھے۔ سبحان اللہ، والحکمت کصنع ومنطق الطیر، اور پرندوں کی بولی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، داؤد علیہ السلام کے عمل کو اللہ تعالیٰ داؤد کی طرف ہی منسوب کیا، اور حضور کی شان میں اللہ فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جنگ احد میں حضور جب کافروں کی طرف کنگریاں پھینکے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے یہ کنگریاں نہیں پھینکی، یہ اللہ پھینکا کنگریاں، یعنی نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے، اور یہاں حضرت داؤد کے عمل کو داؤد ہی کی طرف اللہ منسوب فرما رہا۔ وقتل داؤد جالوتا ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع کرنا نہ ہوتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ایک قوم کو غالب کرتا ہے، کبھی دوسری قوم کو غالب کرتا ہے، ہمیشہ اگر ایک ہی قوم کو اگر اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ کا نظام ہے یہ، بغلبۃ المشرکین وقتل المسلمین، اگر ہمیشہ کافروں کو ہی اگر غلبہ ملتا تو مسلمانوں پر ظلم کرتے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا ہے۔ وہ تخریب المساجد، مساجد کو ویران کر دیتے وہ لوگ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ تمام عالمین پر مہربان ہے۔ فَدَفَعَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض کے ذریعے اللہ تعالیٰ دفع کیا، یعنی ایک ہی کی حکومت کو اللہ تعالیٰ قائم نہیں کرتا، کبھی کسی کو اقتدار دے رہا ہے، کبھی کسی کو دے رہا ہے۔ اگر ایک ہی کو اقتدار دیا جائے تو وہ منمانی کرے گا اور لوگوں پر ظلم کرے گا۔ تو یہ اللہ کا یہ نظام ہے، نظام تکوینی، کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔
تلک آیات اللہ، یہ سورہ بقرہ یہ دوسرے پارے کی آخری آیت، تلک ہادہ الآیات، یہ وہ آیتیں ہیں آیات اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا نقصھا علیک، ہم اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بالصدق، سچائی کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب یقیناً یقیناً آپ رسولوں میں سے، یعنی حضور کی رسالت کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، تمام قصے بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح قرآن حق ہے ہماری آیتیں حق ہیں، آپ کی رسالت اور نبوت بھی حق ہے، اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ التاکید بھی انا کے ذریعے تاکید کی گئی، وغیرہا، پھر لمن اللام تاکید لے گیا، لقول الکفار لہو لست مرسلا، قرآن کی آیت دیکھیے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے رسول آپ فرما دیجیے کفا باللہ، اللہ کافی ہے میری گواہی کے لیے، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ، اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ لوگ میرے گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اے نبی یقیناً آپ نبی برحق ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یقیناً آپ رسول ہیں۔ یعنی یہ دوسرا پارہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی شان رسالت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس پارے کو مکمل کیا گیا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے معجزات واقعات کو بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی رسالت پر اس واقعے کو، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ مکمل کر دیا، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر دور میں انبیاء آئے اور چلے گئے، لیکن آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور ان کو جو کمالات دیے گئے وہ تمام کمالات، نبوت اور رسالت کے جتنے کمالات ہیں، ہر قسم کا کمال آپ کی ذات میں جمع کر دیا گیا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی، چرند پرند، جن اور بشر، حجر، پتھر بھی، کنکریاں بھی حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔